پہلے تو وہ نو کانفیڈنس والی بات بتا دیں، پھر فواد والی بات پہ آتے ہیں۔ کتنی صداقت ہے یا کتنی جان ہے اس خبر کے اندر کہ نو کانفیڈنس کریں گے اور ایک کنسنسس آدمی کو آپ سامنے لے کر آئیں گے، وزیر اعظم جو 90 روز میں انتخابات کروائے گا؟ دیکھیے ملک صاحب، کچھ چیزیں جو ہے نا ہمارے لیے ایک بہت بڑی ہرڈل ہے۔ ایک تو ہم کوئی بھی تبدیلی آئینی طور پہ کرنا چاہتے ہیں، دوسرا انتہائی زیادہ عوامی پریشر ہے کہ ہر صورت ایسی نالائق اور نااہل حکومت کو ہٹایا جائے، اور اس پہ حالانکہ صرف 1 سال اب باقی ہے، مگر 1 سال بھی لوگ برداشت نہیں کر پا رہے، نہ پاکستان کی اکانومی برداشت کر پا رہی ہے، اور یہ اب ایک کنسنسس اوپینین ہے کہ پاکستان کی اکانومی اور یہ اسمبلی اکٹھے نہیں چل سکتے۔ یہ حکومت جو ہے وہ غریب کی روٹی یا پاکستان کی اکانومی نہیں چلا سکتی، نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے تمام پارٹیوں کو آن بورڈ کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان ہاؤس تبدیلی جو ہے اس سے بھی اکانومی نہیں سنبھلے گی جب تک کہ نیا الیکشن نہیں ہوگا۔ سو اس کے لیے 2 چیزوں پر کنسنسس کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر کینڈیڈیٹ تو وہ ایک انٹرم قسم کا ہی ہوگا جو کہ صرف الیکشن کروائے گا۔ تو ہمارا ہدف جو ہے یا پاکستان میں جو استحکام ہے وہ الیکشن اور نئے مینڈیٹ کے بغیر نہیں آ سکتا۔ سو نئے مینڈیٹ کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ تمام پارٹیوں کو ایک جگہ اکٹھا کریں۔ تو جو آپ نے کہا عبوری وزیر اعظم کے اوپر اتفاق رائے کی کوشش ہو رہی ہے، تو عبوری وزیر اعظم کسی اور جماعت سے بھی ہو تو نون لیگ کو قابل قبول ہوگا؟ دیکھیں ہم دیکھیں، ایک تو بالکل ہم کسی صورت بھی اس طرح کی اسمبلی میں حکومت لینے کے لیے یہ ان ہاؤس تبدیلی نہیں کر رہے بالکل، اور کسی قسم کی ہم ان ہاؤس تبدیلی کر رہے ہیں الیکشن کے لیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی حکومت جب تک نیا مینڈیٹ نہیں ہوگا پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہوگا۔ سو ہم اپنی لیے بالکل یا اپنے کسی کینڈیڈیٹ کے لیے نہیں بلکہ ایک مشترکہ کینڈیڈیٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ انتخابات کی تک اقتدار میں رہے۔